السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت دہم کا مضمون ہے ہمارا اردو اور کہانی ہے علی بخش، اس کا ہم سبق کا خلاصہ پڑھنے لگے ہیں۔ خلاصے کی میں نے آپ کو پہلے ترتیب بتا چکی ہوں پچھلے لیکچر میں کہ خلاصہ آپ جب بھی لکھیں تو سب سے پہلے آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے کہ ہمارے کہانی کا نام علی بخش ہے اور اس کے مصنف کا نام ہے قدرت اللہ شہاب۔ خلاصے کی ترتیب لکھنے کی ترتیب اسٹوڈنٹ اس طرح ہے کہ آپ نے تمام پیراگراف میں سے اہم پوائنٹس کو تسلسل کے ساتھ لکھتے جانا ہے۔ اب آپ کو میں پڑھ کر سناتی ہوں، آپ نے اسی طرح اپنے رجسٹر پر بھی لکھنا ہے یا اسی خلاصے کو آپ زبانی یاد کر لیں۔ علی بخش علامہ اقبال کے ذاتی ملازم تھے۔ ان کی زبانی مصنف نے علامہ محمد اقبال کی نجی زندگی کے بارے میں مختلف اور دلچسپ پہلو وہ ہمیں بیان کیے ہیں، معلومات فراہم کی ہیں۔ ایک روز مصنف کسی کام کے سلسلے میں لاہور گیا۔ مصنف کون ہے؟ قدرت اللہ شہاب۔ مصنف کسی کام کے سلسلے میں لاہور گیا تو خواجہ عبدالرحیم صاحب نے بتایا کہ علامہ اقبال کے ملازم علی بخش کو حکومت نے لائل پور میں ایک مربع زمین عطا کی ہے۔ کچھ لوگ اس سے زمین کا قبضہ نہیں دے رہے۔ خواجہ صاحب نے مصنف کو علی بخش کی مدد کے لیے کہا۔ مصنف نے فوراً حامی بھری۔ خواجہ صاحب منزل کو جاوید منزل لے گئے۔ جاوید منزل یعنی علامہ اقبال کا جو گھر تھا، اور علی بخش کو ان کا تعارف کرواتے ہوئے زمین کا قبضہ چھڑوانے کا یقین دلایا۔ علی بخش ہچکچاتے ہوئے بولا، قبضہ لینے کے لیے لاہور سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوتا ہے، مگر خواجہ صاحب کی اصرار پر وہ ایک آدھ روز کے لیے جنگ جانے پر آمادہ ہو گیا۔ جب علی بخش کار میں مصنف کے ساتھ بیٹھ گیا تو مصنف نے سوچا کہ اگر علامہ اقبال علی بخش کی زندگی کا واقعی ایک حصہ ہیں تو یہ جوہر عشق اور مشق کی طرح ظاہر ہو جائے گا۔ لہٰذا مصنف نے علی بخش سے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ تھوڑی سی خاموشی کے بعد ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش بولا کہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ مسجدوں کے سامنے کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا یا کبھی ایسا رش نظر نہیں آیا۔ پان خریدنے کے لیے مصنف یعنی قدرت اللہ شہاب رکا تو بے ساختہ علی بخش بولا کہ ڈاکٹر صاحب پان پسند نہیں کرتے تھے، ان کو پان پسند نہیں تھے، البتہ حقہ و خوب پیتے تھے۔ شیخ پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں اپنے ایک مرید مسلمان تحصیلدار کی دعوت پر تشریف لائے تھے۔ مزید بتایا کہ ڈاکٹر صاحب پلاؤ، سیخ کباب اور پھلوں میں آم پسند کرتے تھے۔ وفات سے کچھ برس یعنی کچھ سال پہلے گلا بیٹھنے کی وجہ سے ان کا کھانا پینا بہت کم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی باتیں کرتے ہوئے علی بخش پر ایک نشے کی سی کیفیت تھی اور وہ روحانی تسکین حاصل کرنے کے لیے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا تھا۔ علی بخش نے بتایا، جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا سے مراد ہے جب ان کی وفات ہوئی، ان کی جب سانس ختم ہو گئی، وہ ان کے بالکل قریب تھا۔ صبح سویرے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ 5:10 پر ان کی آنکھوں میں تیز اور نیلی چمک آئی، زبان سے اللہ ہی اللہ کا ورد ہوا۔ علی بخش نے ان کا سر اپنے سینے پر رکھ کر جھنجھوڑا مگر وہ رخصت ہو گئے۔ علی بخش نے مزید بتایا کہ علامہ اقبال اسے اپنے کمرے کے نزدیک سلاتے، رات 2-2:30 بجے اٹھتے، وضو کر کے نماز پڑھتے، نماز کے بعد دیر تک سجدے میں پڑے رہتے، پھر بستر پر آ لیٹتے، میں حقہ تازہ کر کے لاتا، وہ 1-2 کش لگاتے، کبھی سو جاتے، کبھی صبح تک کروٹیں بدلتے رہتے۔ ڈاکٹر صاحب کی عجیب بات یہ تھی کہ کبھی کبھار رات کو سوتے میں ایک جھٹکا لگتا تو مجھے بلاتے، میں ان کی ہدایت کے مطابق گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور سے دباتا۔ اکثر سفر کے دوران میں روٹی مہنگی ہونے کی وجہ سے کھانا نہ کھاتا۔ تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ ریل کا سفر کرتے ہوئے مختلف جب اسٹیشن آتے تو وہاں پر روٹی مہنگی ہونے کی وجہ سے کھانا، علی بخش کہتا ہے، میں نہ کھاتا تو ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے اور کہتے کہ ایسے بھوکے نہ رہا کرو، وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے۔
मुसन्नफ़ जंग पहुंचा तो एक रात अली बख्श को अपने साथ रखा, फिर अगली सुबह एक नहायत काबल और फ़र्ज़ शनास मजिस्ट्रेट कप्तान मोहब्बत ख़ान के सुपुर्द कर दिया। कप्तान मोहब्बत ख़ान ने नहायत अकीदत से अली बख्श को सीने से लगाया और ऐलान किया कि वो अली बख्श को अपने साथ लायलपुर यानी फैसलाबाद ले जाएगा और कब्ज़ा दिलाकर ही लौटेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे तमाम जो अहम पॉइंट्स हैं वो पूरे तसलसल के साथ यहाँ मुकम्मल हुए। आगे मरकज़ी ख़्याल का मतलब ये है कि आप आखिर में अल्लामा इकबाल के बारे में चंद लाइनें लिख सकते हैं। मुफ़क्किर पाकिस्तान, शायर मशरक़, हकीम उल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ना सिर्फ़ कौमी सतह पर बल्कि निजी मामलात में भी मुखलिस, दयानतदार, हमदर्द और इंसान दोस्त शख्सियत के हामिल थे। ना सिर्फ बड़ी अहम शख्सियात के लिए बल्कि घरेलू मुलाजमीन के लिए भी इंसानियत के एहतराम के कायल थे। अल्लामा इकबाल तहज्जुद गुज़ार, इबादत गुज़ार और उम्मत मुस्लिमा के हमदर्द और इनकलाबी शायर थे। यहाँ स्टूडेंट्स हमारा खुलासा मुकम्मल हो जाता है। अब बात रही कि हमारा एक सवाल ये था कि अल्लामा इकबाल की डेथ कैसे हुई। तो इस खुलासे में भी अल्लामा इकबाल की डेथ का हमें बता दिया गया है कि कैसे उनकी डेथ हुई, कौन उनके करीब था, और एक हमारा सवाल था कि क्या फ्रूट साल्ट पिलाने से अल्लामा इकबाल की तबीयत बहाल होगी। वो भी यहाँ पर बताया गया है कि फ्रूट साल्ट पिलाने से अल्लामा इकबाल की तबीयत बहाल ना हुई बल्कि वो उनकी रुखसत रहलत फरमाने का वो वक्त था। तो स्टूडेंट, ये खुलासा भी आपका मुकम्मल हो गया। मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी यहाँ पर मिल गए। इसके बाद आपको किसी बात की समझ ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।